کیا میں نے ان سے بات کی یا نہیں کی ہے؟ بھیجا ضرور ہوگا لیکن میں نے نہیں دیکھی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مجھے دنیا بھر کی ابھی میں جب بات کر رہا ہوں بہت سارے میں دیکھ رہا ہوں واٹس ایپ پہ کہ مجھے چیزیں آ رہی ہیں، لیکن میں جا کر ان کو دیکھوں گا نہیں، لیکن میں نے نہیں دیکھی. اپنے عالموں سے بھی سیکھتے ہیں یہ بات. لیکن اس میں جو اہم بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ واضح کر دیں کہ آریت ان ابن مریم علیہ السلام، اس کو یہ کیسے دیکھتے ہیں مفتی صاحب، ہمارے ظاہر اسکانی صاحب، اس کو پہلے کلیئر کریں. پھر یہ اس حدیث کے اندر نہیں، یہ اس کی ایک یہ روایت ہے، وہ پیر صاحب کو پتہ چل گیا. آری تو مطلب یہ کشف نیند کے اندر ایک بات ہے. تو یہ آری تو ان ابن مریم علیہ السلام یخرجو. میں اس پوائنٹ کو جانتا ہوں، میں کہتا ہوں وہ حدیث دوسری ہے، لیکن میں اس پہ نہیں جا رہا. لیکن یہ پورا چونکہ سہیل بھائی انہوں نے میٹافوریکلی اس کو کنسیڈر کیا نا، تو میٹافوریکلی کنسیڈر کرنے کے لیے انہوں نے آریتوں کے اوپر اس کو بیس کیا ہے، اس کی فاؤنڈیشن انہوں نے یہ رکھی ہے. تو یہ پھر یہ تو پہلے پتہ چلے گی کہ آریتو ہے بھی کہ نہیں ہے. نہیں، ایک تو چلے آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن مجھے سمجھ آپ وہ ریفرنس مخصوص دے سکتے ہیں جہاں سے انہوں نے استدلال لیا؟ یار یہ پورا عربی میں ہے، میں پیر صاحب کو یا آپ کو واٹس اپ کر سکتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں. نہیں، وہ حدیث نمبر کیا ہے جس کے طرف انہوں نے اشارہ وہ کیا بھی سمجھ لگ رہا ہے، وہ بڑی پتہ نہیں کیسی عربی ہے وہ. میں اگر کہتے ہیں تو میں سینڈ کر دیتا ہوں آپ کو، آپ اس کو دیکھ لیں، آپ کو مجھے سمجھ آ جائے سینڈ گی. کر دیں. میں آپ کو مجھے واٹس ایپ کیجئے اس کو، مجھے بھی جی پیر صاحب میں کروا دیتا ہوں آپ کو سینڈ. اصل میں اس حدیث کو دیکھ رہا ہوں جو اویس صاحب نے پیش کیا. تمام چیزوں کو ایک ساتھ تو نہیں دیکھا جا سکتا نا. ہاں جی، اس کو تو دیکھنے دیں یا آیات پہ بات کر لیں. ایک چیز کو چھوڑ کے دوسری چیز کو نہ جائیں نا. کس پہ بات کرنی ہے پہلے، حدیث پہ یا یہ حدیث ابن عساکر میں یہ حوالہ دے رہے ہیں کہ موجود ہے. اس حدیث کے الفاظ جو اریت ان ابن مریم علیہ السلام یخرج من عند بریکٹ میں یمنہ المنارہ البیضاء شرقی دمشق، یہ بات تو ٹھیک ہے. الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان. جی اسکانی صاحب خوش آمدید، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ شکریہ، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. جی تو ہادی بھائی میں جو مطالبہ ویس صاحب سے ہم کر رہے تھے وہ ہم انشاءاللہ ان سے پوچھتے ہیں تاکہ ان سے جواب انشاءاللہ آج ہمیں مل جائے. تو اسکانی صاحب سوال ہمارا یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اریت ان ابن مریم علیہ السلام یخرج من عند المنارۃ البیضاء مسند الشامین کی روایت میں جو اریتو کے الفاظ ہیں، آپ نے ابھی لائیو یہ بات کی ہے کہ اریتو کا جو لفظ ہوتا ہے اس میں کیونکہ کشف خواب وغیرہ کا ذکر نہیں تو صرف دکھایا گیا کا معنی ہے. تو ہم نے اویس بھائی کو بتایا کہ قرآن کریم میں جب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا انی رأیت احد عشر کوکبا، ادھر بھی کشف خواب کا ذکر نہیں. اور بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اریت دار ہجرتکم، یہ صحیح روایت ہے کتاب الکفالہ میں کہ میں نے دیکھا آپ جہاں پہ ہجرت کریں گے میں نے وہ دیکھا ہے. آپ نے کہا کہ کیونکہ کشف خواب کا ذکر نہیں تو یہ کشف خواب نہیں ہے. تو یہ آپ اب ان احادیث کے متعلق بخاری کی حدیث اور قرآن کی آیت جو میں نے پیش کی، ادھر اریتو کا کیا معنی ہے اور وہاں رأیتو کا کیا معنی ہے، اور آپ اینڈ پہ ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ آپ ارشاد الحق اثری کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے. جزاک اللہ. دیکھیں جو روایت پیش کی جا رہی ہے 7373 کا نام لیا جا رہا ہے، وہاں اریتو نہیں ہے. میں وہی اسی کو دیکھ کر میں تھوڑا سا اپ اینڈ ڈاؤن ہوا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. بات تو یہ کر رہے ہیں اویس بھائی. اویس صاحب ادھر ہیں آپ؟ جی میں ادھر موجود ہوں پیر صاحب. تو وہاں 737 میں اریتو نہیں ہے. اب یہاں پر مربی جی کچھ اور بتا رہے ہیں، کسی اور کتاب کی بات کر رہے ہیں. تو 737 میں اریتو نہیں ہے بھائی. اگر آپ اس کو نکال میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، سنیے، سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. جتنی بات میں کر رہا ہوں اتنا آپ سمجھیے.
جی تو رہی بات حضرت یوسف کی آپ بات کر رہے ہیں، اذ قال یوسف لاخیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا، یہاں نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ذالک جب آگے آپ جائیں گے، وہ جو خواب میں نے دیکھا اس کی تعویل یہ ہے، جب وہ واپس گئے ہیں وہاں خواب کا ہی ذکر ہے، جب آگے آپ جا کر پڑھیں گے وہ خواب ہے، وہ واضح ہے، اگر یہاں واضح نہیں آگے چل کے واضح ہے، جی تو اس میں یہ واضح ہے یا نہیں ہے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات یہ ہے پیارے بھائی، جو میں نے بات کی ہے اس کا آپ نے جواب نہیں دیا. آپ نے جو فون پہ دعویٰ کیا تھا وہ یہ تھا کہ کیونکہ لفظ صرف اریتو ہے، کشف یا خواب کا ذکر نہیں، تو یہ کشف اور خواب نہیں ہو سکتی، یہ آپ نے کہا تھا. میں نے آپ کو بخاری کی روایت پیش کی، اس پہ آپ نے ایک حرف تک نہیں بولا. میں نے آپ کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اریتو دار ہجرتکم، اس کا کیا معنی آپ بتا سکتے ہیں عوام کو؟ یہ پہلا سوال ہے. دوسری بات یہ کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے کا قول قرآن میں درج ہے، اس میں جو آیت ہے اس میں انی رأیتو احد عشر کوکبہ ہے، لیکن یہاں پہ رأیتو کا کیا معنی ہے؟ آئی فی المنام. اس پہ آپ شک نہیں کر سکتے، یہ خواب ہے. جو میں نے روایت پیش کی ہے پیارے بھائی وہ نواس بن سمعان کی ہی روایت ہے، صحیح روایت ہے مسند الشامعین میں. اور یہ علماء کا اصول ہے کہ احادیث کو جب دیکھنا ہو تو دوسری روایات کو بھی دیکھنا چاہیے تاکہ مضمون آپ کو سمجھ آ سکے. اس کی بہت ساری مثالیں آپ آیت تو لیں، آپ کو خود اس کا پتہ ہے. یہ بھی نواس بن سمعان ہی کی روایت ہے اور وہی بات ہو رہی ہے کہ آنے والے مسیح کے متعلق کیا کچھ ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اریتو ان ابن مریم علیہ السلام یخرج من عند المنارۃ البیضاء. تو ہمیں واضح پتہ لگے کہ جو صحیح مسلم 2937 میں بات ہے کہ ینزل عند المنارۃ البیضاء وہ اریتو کے ساتھ خاص تعلق رکھتی ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کس طرح دکھایا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا تو کشف یا خواب، یہ آپ ہمیں بتائیں. اور میں نے آپ کو یہ بھی پوچھا تھا کہ آپ ارشاد الحق اثری کو جانتے یا نہیں جانتے، اس کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا. تو پلیز اس کا جواب دیں. بخاری کا بھی جواب دیں، اس کا بھی ابھی تک آپ نے جواب نہیں دیا. پلیز جواب دیں اسکانی صاحب، جزاک اللہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو خیانت کی گئی ہے آپ کی طرف سے 7373، وہ 737 نہیں ہے. آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ نے یہاں پر کی ہے خیانت. آپ کہیں اور پیش کر رہے ہیں اور مجھے بتایا یہ جا رہا ہے کہ 7373 والی بات نہیں ہے، آپ کہیں اور پیش کر رہے ہیں. پہلے اپنی خیانت پہ معذرت کیجئے. دوسری بات یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی آپ نے بات کی ہے، جب آگے آپ جا کر دیکھیں گے وہاں فی المنام ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا وقال یا ابتی هذا تعویل رؤیاي من قبل. یہ دیکھیں رویا، یہ بات ہے منام کی. حضرت یوسف کی جو بات آپ پیش کر رہے ہیں وہاں پر بھی لوگوں کو بتا دیجئے، تعویل اپنی جو ہے وہ اس میں خیانت مت کیجئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا. اسی صورت میں جب آگے آپ جا کر پڑھیں گے وہاں کیا آیا؟ وقال یا ابتی هذا تعویل رؤیاي من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی الى آخر الآیہ. تو یہ بات ہے کس کی؟ خواب کی. رہی بات بخاری کی جو آپ حدیث پیش کر رہے ہیں اس کا نمبر بتا دیجئے، اس کو نکال کے ہم دیکھ لیتے ہیں. جو مسند شامی ہے کہاں سے آپ پیش کر رہے ہیں وہ اپنی بات بتا رہے ہیں. وہ نبی علیہ السلام، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے اچھی طرح سے، کیونکہ آپ ہیں مرزا جی کے ماننے والے، آپ کے مسلمانوں کے وہ فہم نہیں ہے، آپ کا اپنا ایک فہم ہے، اپنے اصول ہیں. آپ کو معلوم ہونے چاہیے جو احادیث ہیں ان کے بارے میں علماء کا کہنا یہ ہے کہ احادیث کیا باللفظ ہیں یا بالمعنی، کیا باللفظ ہیں یا بالمعنی ہیں. وہاں پر یہ ہے کہ جتنے بھی اذکار ہیں اور جتنے بھی عبادات کے معاملات ہیں وہ ہیں باللفظ، اور جتنے بھی واقعات ہیں اور جتنے بھی پیشن گوئیاں ہیں وہ ہیں بالمعنی. بالمعنی کس طرح سے؟ یعنی نبی علیہ السلام نے کچھ فرمایا، ایک صحابی اپنے لفظوں میں بتا رہا ہے اسی مسئلے کو، دوسرے صحابی اپنے جوہر ایک ہی ہوگا، کہانی ایک ہوگا، لیکن باللفظ ہونا ضروری نہیں، بلکہ وہاں پر بالمعنی، اس لیے آپ تھوڑے تھوڑے الفاظ کا فرق دیکھیں گے. تو 737
एक मिनट जी नहीं, एक मिनट, बात मुकम्मल होने दीजिए, बात मुकम्मल होने दीजिए। मैं कोई ना जी कहता हूँ ना कहता हूँ। तो मुरब्बी साहब रजी जी, पहले अपनी ख़यानत पे माजरत कीजिए कि उनको बता रहे हैं 7373 और मुझे बता रहे हैं कुछ और इस बात पे भी माजरत कीजिए कि हज़रत यूसुफ की आपने बात की है, आपने ख़यानत की है, बताया नहीं है कि वाक़ियतन कुरान मजीद में ये हज़रत यूसुफ वाला जो वाक़या है, 11 कौकबन वाला वाक़या है, वो फिल मनाम है, रोया है। आगे चल के आगे जो तीसरी बात है उसका मैं जवाब दूंगा जब आप मुझे वो हदीस यहाँ लगाएंगे और मैं उसको देखूंगा। जी, पहली बात ये आपने कहा है मैंने खयानत की है, कि मैंने कहा है उरीतु का लफ्ज़ 7373 में। चैलेंज है मेरा, अस्कानी साहब लिख के रख लें, क़यामत आ सकती है आप ये पेश नहीं कर पाएंगे कि मैंने ये अल्फाज बोले हैं। मैंने ही वो रवायत पेश की मुस्नद शामीन की, जिसकी आपने आगे अभी मैं साबित करूंगा कि आपने उस हदीस के मुतालिक गलत बात की है और आपको माजरत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है सारा कुछ। मैंने ये कहा ही नहीं कि ये 7373 है। मैंने कहा था कि नवास बिन समआन रदी अल्लाह अन्हु ने जो रवायत पेश की है, उन्होंने खुद मुस्नद शामीन की सही रवायत में कहा कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉल, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उरीतु अन्न इब्न मरियम अलैहिस्सलाम यखरुजु मिन इंदिल मिनारतिल बैदा। तो मैंने कोई खयानत नहीं की, गलत इल्जामात इस्लाम में जायज नहीं कि आप लगाएं। दूसरी बात यह आपकी बिल्कुल बात सही कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में आगे वाज़ेह कि ये मनाम है, लेकिन जो अरबी उन्होंने इस्तेमाल की वो क्या है? जो अरबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शुरू में इस्तेमाल की है उसमें रायतु का लफ्ज़ ही है, ना कश का लफ्ज़ है ना मनाम का। उस अल्फाज में जब उन्होंने पहले दावा किया था और अपने वालिद साहब को बताया था कि ये मुझे ख्वाब नजर आई, सिर्फ रायतु का लफ्ज़ है, तो साबित हो गया रायतु अकेला भी ख्वाब या कश्फ के ऊपर दलालत कर सकता है। लेकिन फोन कॉल पे आपने कहा था नहीं, ना कश्फ का लफ्ज़ है ना ख्वाब का, तो ये आपका बातिल इस्तिदलाल है। तीसरी बात ये आपने कहा है कि जो हदीस बुखारी है वो पेश करो, हम उसको खोल के देख लेते, तो मैं आपके सामने वो पेश करता हूं, वो आप खोल के देख लें। किताबुल कफाला में है, हदीस नंबर 21775 है, कद उरीतु दारा हिजरतिकुम। अगर आप आज मान गए कि यहां पे उरीतु का माना ख्वाब या कश्फ है जो आपके तमाम उलमा मानते हैं, तो फिर वाज़े हो जाएगा मजीद कि आपका मौक़िफ़ बिल्कुल बातिल है और खयानत मैंने नहीं की बल्कि माज़रत से आप कर रहे हैं। अब जो चौथा आपने इल्जाम लगाया, बहुत खतरनाक इल्जाम आपने लगाया है हदीस के ऊपर। सही रवायत है, मुस्नद शामीन की रवायत है, सनद मौजूद है कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉल, लेकिन आपके अल्फाज रिकॉर्ड हो गया अस्कानी साहब, आपने कहा है मुस्नद शामीन अपनी बात कर रहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं कर रहे। ये आपने बहतान बांधा है। आज आपके अल्फाज रिकॉर्ड हो गए, इसका मुझे सबूत चाहिए। आपने कहा ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज नहीं है, वो अपनी बात कर रहे हैं, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। साबित आपने करना है कि उरीतु के अल्फाज वो अपनी तरफ से कर रहे हैं। उरीतु अन्न इब्न मरियम कौन सा सीगा यहां पे? उरीतु का कौन सा सीगा? वो अपने बारे बात करे कि मुझे ख्वाब में या कश में नजर आए कि ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे इंदा मिनारतिल बैदा। आप कह रहे हैं ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ही नहीं, गलत बात आपने की है। ठीक है, इसको आपने या तो माजरत मांगी या साबित करें। तीसरी बात ये कि आपने फिर से कहा कि मैं साबित करूं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुतालिक मैंने कहा कि वहां मनाम का जिक्र नहीं, वो भी मैंने बात नहीं की। मैंने ये बात की थी प्यारे भाई कि वहां पे सिर्फ रायतु का लफ्ज़ है लेकिन माना ख्वाब कश्फ है। यानी अरबी में अगर कोई कहे रायतु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी रवायात मौजूद हैं जहां सिर्फ रायतु का लफ्ज़ मौजूद है लेकिन वो ख्वाब या कश्फ ही होता है। ये मैं वहां बात कर रहा हूं, उसका आपने अब जवाब देना। अब आखिरी बात जो मैं करने लगा हूं बहुत अहम है। तकरीबन 2 हफ्ते तो हो गए हैं कि मैं अस्कानी साहब से ये मुतालबा कर रहा हूं और बार बार कर रहा हूं। इनकी क्लिप मेरे पास मौजूद है जहां इन्होंने ये दावा किया है कि हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु और सहाबा ने ये कहा है कि मुतवफ़ीका का माना मनाम है, वफातु मनाम। चैलेंज है इनको, साबित आज करके दिखाएं। क्लिप मेरे सामने है, अगर ये इनकार करेंगे मैं प्ले कर दूंगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।
دیکھیں کیا نام ہے مربی رضی صاحب، آپ کو تقریر کرنے کا شوق ہے کہ معذرت آپ کیجئے، معذرت آپ کیجئے. معذرت تو آپ کو کرنا ہوگا کیونکہ مجھے فون پہ جو بتایا گیا شاید آپ اس کو بھول گئے ہیں. 7373 میں نے آپ کو کہا کہ آپ کی بات تو 7 پہ ہو رہی ہے، یہاں آپ کیوں کچھ دکھا رہے ہیں؟ جو کچھ مجھے فون پہ پوچھا گیا کیا وہاں ہے یہ بات؟ اگر نہیں ہے تو معذرت آپ کر لیں، ٹھیک ہے؟ دوسری بات، آپ نے اتنی بڑی خیانت جو کی ہے کہ قرآن مجید میں حضرت یوسف کیوں نہیں بتایا لوگوں کو، یہ بات آپ نے لوگوں کو کیوں نہیں بتایا؟ ابھی تو آپ مان رہے ہو کہ نیچے، تو پھر اس سے استدلال آپ کیا رہے ہیں؟ اری تو. اور دوسری بات، کیا آپ نے سنا نہیں میں نے اویس بھائی سے یہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو دیکھ رہا ہوں دیکھنا بھی، اب میں کہوں کہ میں نے دیکھا، کیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ نیند کی بات ہے، یہ کشف کی بات ہے، یا جو ہے ویسے دیکھنا تو دیکھنا ہی ہے. لیکن میں کہوں منام تو معلوم ہو جائے گا. حضرت یوسف کا آگے معلوم ہے کہ منام ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح یہاں جب منام نہیں کہا، کشف نہیں کہا، اس میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ منام ہے؟ مربی صاحب، آپ کا اگر کوئی وہاں پر ٹیڑھ پن ہے اس کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں، میں کہوں میں نے دیکھا، آپ کیسے کہیں گے کہ نہیں یہ تو نیند کی بات ہے، یہ کشف کی بات ہے؟ ہاں، میں نے نیند ڈالا ہو، کشف ڈالا ہو، تب آپ کہیں کہ بھئی یہ دیکھیں کشف کی بات ہے، یہ دیکھیں نیند کی بات ہے. جب میں نے یہ کہا ہی نہیں، وہ کیسے نیند کی ہوگی؟ ضرور کوئی وہاں پر پیچھے آپ کے لیے کوئی ٹیڑھ پن ہے، اس کو آپ سیدھا کرنا چاہتے ہیں، جو سیدھا ہوگی نہیں. حضرت یوسف کا مسئلہ آپ لے کر آئے، دیکھ لیں وہاں تو منام ہے. جب نبی فرمائے کہ میں نے منام میں دیکھا تو ٹھیک، ویسے کہیں میں نے دیکھا، آپ کہیں یہ کشف کی بات ہے اور نیند کی بات ہے، یہ کہاں تک درست ہوگا؟ کیا دیکھنا کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ ضروری ہے کہ یہ نیند ہو یا کشف ہو؟ ضروری تو اس وقت ہو جاتا ہے جب میں کہوں نیند یا کشف. جب کہا ہی نہیں تو دیکھ رہا ہوں، اتنی سی باتیں دکھایا گیا، اس سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. رہی بات معذرت کی، اور وہ تو آپ ہی کو کرنا ہوگا اگر واقعتاً آپ سچے ہیں. اگر نہیں ہیں سچے تو آپ معذرت نہیں کریں گے. آپ بات نہیں، میرا آپ سے کوئی مناظرہ نہیں ہے، میرا صرف اتنا ہے، اگر آپ مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وقت طے کر لیں، انشاءاللہ میں آپ سے بات کر لوں گا. ابھی میرا بڑا تکلیف ہو رہا ہے میرے خیال میں. رہی بات میری، ایک منٹ، اچھا مجھے کین آئی سے سم تھنگ؟ مجھے آپ دونوں الاؤ کرتے ہیں کچھ کہنے کے لیے پلیز؟ بالکل. جی رہی لیکن بات اتنی، مجھے جو پوچھا گیا ہے 7373 کے بارے میں، اس میں جی پوری تو رہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مجھے موقع، آپ دونوں پلیز مجھے الاؤ کر دیں، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. رضی بھائی اجازت ہے آپ کی طرف سے؟ میں پہلے اپنی ٹرن لے لوں پھر آپ بات کریں، کیونکہ انہوں نے جو سوال کیا میں چاہتا ہوں میں جلدی سے جواب پہلے اس کا دے دوں نا. اوکے ٹھیک ہے، پھر آپ کو پورا وقت دیا جائے گا تاکہ ایک ٹرن ہو جائے، پھر آپ کی طرف ہم آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات یہ ہے کہ اب آپ بھائی دیکھیں، میں نے پیر اسکانی صاحب کے متعلق کچھ غلط نہیں کہا، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں معذرت، یہ وہ میرا مذاق اڑانے کی کوشش کریں. لیکن ہم نے اجر اللہ سے لینا ہے تو ہم سکوت کریں گے، ہم ان کی ذات پہ یا کوئی ان کی ایکسنٹ پہ، ان کی آواز کے متعلق کچھ نہیں ہم کہیں گے، کیونکہ ہم یہاں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، ہم نے کوئی ذاتیات پہ حملے نہیں کرنے. انہوں نے کہا ہے مجھے بتایا گیا تھا کہ 70 پیارے بھائی میں نے آپ کو بتایا ہے، میں نے تو نہیں یہ بات کی. میں نے یہ بات کی تھی کہ کیونکہ نواس بن سمان رضی اللہ عنہ نے یہ روایت پیش کی جو 73 والی ہے، انہی کے الفاظ موجود ہے مسند الشامین میں کہ اریدت ان ابن مریم، یعنی دکھایا گیا، جو کہ کشف ہے یا خواب ہے. ٹھیک ہے، یہ میرا دعویٰ تھا. آپ نے جو یہ کہا کہ میں نے خیانت کی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں اویس بھائی نے مجھے صحیح طرح سمجھایا نہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ میں نے خیانت کی جب تک آپ ثابت نہ کریں کہ میں نے کہا کہ 73 میں اریتو کے الفاظ ہیں، تب تک آپ میرے اوپر الزام نہیں لگا سکتے. دوسری بات آپ نے یہ کی کہ میرا استدلال کیا ہے سورہ یوسف سے. میرا استدلال یہ کہ جب عربی زبان میں رأیتو کا لفظ بھی استعمال ہو یا اریتو، کشف یا خواب کا ذکر ضروری نہیں ہوتا، پھر بھی مراد کشف یا خواب ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو بخاری کی روایت پیش کی، ایک لفظ نہیں آپ نے ابھی تک بولا اس پہ، میں 2 بار دکھائی ہے.
نہ صرف بخاری کی روایت، میں آپ کو عبدالحق محدث دہلوی صاحب کا حوالہ دکھایا کہ اریتو یعنی فی المنام، یعنی اریتو کے الفاظ اکیلے بھی کافی ہیں منام کے اوپر دلالت کرنے کے لیے. میں نے آپ کو بخاری کی روایت دکھائی، اس پہ آپ نے کچھ نہیں کہا. پھر میں نے ان کو پوچھا ہے کہ انہوں نے ایک منازع میں صحابہ کے متعلق ایک بات کی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور صحابہ، ٹھیک ہے، جمع کا صیغہ انہوں نے استعمال کیا. انہوں نے کہا کہ متوفی کا وفات المنام ہے. زاہد صاحب قیامت آ سکتی ہے، وہ حوالہ آپ کبھی نہیں پیش کر سکتے کہ صحابہ نے کہا ہے کہ متوفی کا مطلب وفات المنام ہے. چیلنج ہے میرا، آپ کو حوالہ پیش کریں، نہیں آپ کر سکتے. ٹائم قیامت تک ہے اسکانی صاحب. اب آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اریتو کا جو لفظ ہے اس کے متعلق اسکانی صاحب کے محدثین وہ کیا کہتے ہیں، میں نے خود ان سے رابطہ کیا، ٹھیک ہے. ارشاد الحق اثری صاحب جو کہ شیخ الالبانی کے استاذ ہیں، ان کے آگے اسکانی صاحب کون ہے؟ یہ ان کا فتویٰ سنے اس حدیث پہ، جو ان کے اپنے جو شاگرد ہیں جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ کیا اس حدیث کے متعلق کہتے ہیں. محترم یہ میں نے ان سے پوچھ کر ہی بتایا ہے. اصل میں ہم بھی ادھر کافی مصروف ہوتے ہیں اپنے کام کاج میں، شیخ صاحب بھی مصروف ہوتے ہیں، تو اس لیے نا وہ بار بار مشکل ہو جاتی ہے نا ان سے کہنا. یہ جو انہوں نے جس طرح بیان کیا نا، میں نے من وان آپ کو اسی طرح وہ نقل کر دیا ہے. آپ بے فکر ہو کے کہیں، جس کو بتانا بے فکر ہو کے بتائیں. اس کا اریتو کا معنی مجھے یہ دکھایا گیا، یہ عام طور پہ خواب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، چونکہ پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، تو یہ یعنی آپ کو یہ یعنی بذریعہ وہی یہ بتائی گئی ہے اور یہ بذریعہ خواب آپ کو دکھایا گیا. روایت صحیح ہے، مسند الشامیین کی روایت ہے، امام طبرانی کی یہ مشہور کتاب ہے، 4 جلدوں میں ہے، شیخ حمدی عبد المجید اصرفی کی تحقیق سے ہے. تو یہ آگے زبیر علی زاہد صاحب کے بھی شاگرد نے یہی بات کی کہ اریتو کا معنی مجھے دکھایا گیا ہے، اور ارشاد الحق اثری صاحب نے واضح کہا تھا کہ یہ خواب یا کشف ہوتا ہے. اب اسکانی صاحب کے ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کس طرح دکھائی جاتی ہے بات انبیاء کو. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بار بار اریتو کا لفظ اسی کے لیے استعمال کرے تو کس طرح دکھائے گے؟ 3 طریقے ہو سکتے ہیں. اب ویسے اس پہ آپ غور کریں، یا تو کشف ہے، یا خواب ہے، یا جسمانی طور پہ دکھایا گیا. کچھ تو ہمیں بتائیں. اگر اسکانی صاحب آج یہ بات کہہ دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جسمانی طور پہ دکھائے گئے تھے، پھر نزول مسیح کا عقیدہ ہو چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. کس طرح دکھایا گیا تھا بتائیں ہمیں. اریتو ان ابن مریم علیہ السلام، یا آپ کہیں گے کشف یا خواب یا بیداری. حقیقی کشف بھی بیداری ہے، لیکن یا آپ کہیں گے بیداری میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو چکے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے جسم کے ساتھ، پھر تو نزول مسیح ہو چکا ہے. اس کا مجھے جواب چاہیے زاہد صاحب. اور جو آپ نے صحابہ کے اوپر بہتان باندھا تھا اس کا آج آپ حوالہ دے کے جائیں گے، اس کے بغیر نہیں آپ نے آج جانا. متوفیقہ کا مطلب نیند ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آج آپ دکھا کے جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی اویس بھائی، پھر زاہد صاحب کی طرف واپس ہم جائیں گے. اچھا دیکھیں، میں نا بس 1-2 چیزیں ہیں یہاں پر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو پہلی بات ہے، ابھی میرا خیال ہے تھوڑا سا، ایک تو میری دونوں سے گزارش ہے کہ یہ جو لفظی ابھی ہم شروع کر رہے ہیں نا، یہ چھوٹا سا پھر بعد میں نا بڑا بن جائے گا، اور پھر ہم کیا کریں گے، ایک دوسرے سے ہماری بات نہیں ہو پائے گی. تو زاہد بھائی آپ بھی جو ہے وہ ایک تھوڑا سا مجھے لگتا ہے، اور آپ بھی رضی بھائی آپ بھی تھوڑا سا، یہ جو ہم ایلیمنٹ تھوڑا سا ہلکا سا جا رہا ہے جو بعد میں بڑھ نہ جائے. ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بعد میں یہ بڑھ گیا تو پھر بات نہیں ہو پائے گی اور سننے کو ملے گی نہیں. تو ایک تو یہ بات ہے، آپ دونوں سے ریکویسٹ ہے. اس کے بعد جو نمبر 2 ہے وہ یہ ہے بھائی کہ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے ابھی آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ 73 کے متعلق بات نہیں کریں، تو اس دن تو ہم نے حدیث 73 پڑھی تھی، اور آپ نے کہا تھا کہ یہ جو جن کا یہ نام ہے، ایک منٹ ہے، کیا نام تھا ان کا، ایک منٹ رک جائیں ذرا، نواس بن، ایک منٹ کدھر گیا یہ، نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ. جی یہ جنہوں نے پیش کی تھے، آپ تو یہی کہہ رہے تھے نا کہ یہ جو حدیث ہے یہ جو ہے یہ اریتو کے اندر ہے، مطلب یہ کشف کے اندر ہے، یہ فزیکلی نہیں ہے، یہ اوریجنل ایسے نہیں ہے. اور آپ تو مجھے یہی ثابت، جو آپ کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی تو آپ تو یہی ثابت کر رہے تھے نا کہ یہ ایک مطلب خواب کے اندر یا نیند کے اندر دکھایا گیا، یہ اوریجنل ایسے کچھ نہیں ہوا. تو یہ اس حدیث کے متعلق تو میں نے بھی اسی لیے
اسکانی صاحب سے ڈائریکٹلی اس حدیث کے متعلق پوچھا کہ یہ جو 7373 کی حدیث ہے کیا یہ خواب ہے, کیا یہ کشف ہے, یہ کیا ہے. تو آپ کی جو میری ڈسکشن ہو رہی تھی وہ اسی چیز کے اوپر ہو رہی تھی. تو اب اگر یہ آپ کسی اور روایت کے متعلق بات کر رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا مجھے سمجھا دیں کہ یہ کیا, اب اس میں ہم کیا کر رہے ہیں اور کس میں آپ کو سمجھاتا ہوں اویس بھائی, آپ کو کنفیوژن ہوئی ہے, وہ تو گفتگو پوری یوٹیوب پہ ہے. حدیث 7373 جو ہے صحیح مسلم کی نا, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت ہے وہ نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ ہی کر رہے ہیں. اسی گفتگو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسند الشامعین میں نے آپ کو امتیاز صاحب کی ویڈیو بھی دکھائی تھی. مسند الشامعین میں نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی ہی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اریتو کے ماتحت ہے. یہ میں نے آپ کو اس ڈسکشن میں روایت دکھائی تھی. جہاں تک صحیح مسلم کا بیان ہے ہم نے تو اس کو لفظ پر لفظ پڑھی تھی, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حدیث جو ہے ہم نے جب ایک حدیث کو دیکھنا ہے دوسری روایات کو بھی مد نظر رکھنا ہے. اگر ایک روایت میں نواس بن سمان صاحب فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہ کہ یہ باتیں ہوں گی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں فرمائی ہیں, میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ انہوں نے ہی کہا کہ یہ خواب ہے صحیح روایت میں مسند الشامین سے. اسی وجہ سے وہ آپ کو ایک احمدی بھائی نے یہ حوالہ بھیجا تھا اور آپ نے پیر اسکانی کو بھیجا ہوا ہے. آپ چیٹ ابھی دیکھیں, آپ نے ان کو یہ حوالہ جو میرا سکرین شاٹ ہے آپ نے ان کو بھیجا ہوا ہے. ابھی جائیں واٹس ایپ پہ ان کی چیٹ کھولیں, سکرول اپ کریں, بھائیوں کو دکھائیں. یہ حوالہ اگر وہاں نہ ہو جو آپ نے کہنا میں کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ نے مجھے اس ڈسکشن میں کہا تھا, آپ نے پیر اسکانی کو بھیجا, یا جو آپ نے ان سے لائیو جو پوچھا تھا نا آپ نے ان کو کہا تھا میں نے آپ کو بھیجا. پھر میں نے آپ کو لائیو پوچھا تھا, آپ مجھے دکھائیں آپ نے پیر اسکانی کو کیا بھیجا ہے. کیا آپ نے تاریخ مدینہ دمشق والا تو نہیں بھیجا؟ آپ کو یاد ہے اویس بھائی؟ تو میں وہاں آپ کو کہہ رہا تھا کہ صحیح مسلم 7373 کے ہی راوی نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ یہ کشفی ہے. یہ میں نے آپ کو اس ڈسکشن میں بتایا. اب اگر آپ کو غلط فہمی ہوئی, الحمدللہ وہ ریکارڈڈ موجود ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر سے جو میں نے بات کی تھی. تھوڑا سا موقع دے دیجیے اب. جی اب ہم اویس بھی ہم کنٹینیو اب کر رہے ہیں, تو اب ہم زائد صاحب کی طرف جاتے ہیں, پھر میں ان کا جواب دوں گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. پہلی بات یہ ہے کہ بالکل آپ نے خیانت کی ہے, اور نہ میں نے اس پہ بات کی ہے, اور نہ دیکھیں مجھے بہت کچھ بیچا جاتا ہے. شاید اگر آپ نے نہیں سنا ہوگا اور اس میں اگر آپ خیانت نہیں کریں گے, میری گفتگو آپ نے, میں نے کہا کب بھیجا ہے, انہوں نے کہا میں بھی بیچ دیتا ہوں. بہت سارے ساتھی مجھے بہت سارے اسکین بیچتے ہیں, میں کتنا کو پڑھ لوں گا؟ اگر میں نے ان سے پڑھی ہے, ان کو بتایا ہے, بتا دیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. 7373 پہ گفتگو ان کو خود کہہ رہے شاید میں نے گفتگو کی ہے. اس گفتگو میں اویس صاحب جب مجھے بات کر رہے ہیں وہ کہتے شاید میں نے آپ سے گفتگو کی ہے, پتہ نہیں اس نے کی ہے نہیں کی, ان کو خود مغالطہ ہے اس بات کا, کیونکہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں سے بات کی ہے, آپ سمجھ رہے ہیں. تو مجھ سے اس طرح کی بات مجھے یاد نہیں ہے, میں ان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں یہ, کیونکہ ان کو خود مغالطہ ہے. کیا میں نے ان سے بات کی ہے نہیں کی ہے؟ بھیجا ضرور ہوگا لیکن میں نے نہیں دیکھی, آپ سمجھ رہے ہیں. مجھے دنیا بھر کی, ابھی میں جب بات کر رہا ہوں بہت سارے میں دیکھ رہا ہوں واٹس ایپ پہ کہ مجھے چیزیں آ رہی ہیں, لیکن میں جا کر ان کو دیکھوں گا نہیں. ہاں ضروری ہو, کوئی ایسی بات ہو, میں دیکھ لیتا ہوں, اسے بات کر لیتا ہوں, ممکن ہے. آپ کے وہ حفیظ صاحب ہیں, وہ لاہوری جماعت کے, دڑا دڑ بھیج رہے, آج تک میں نے ایک بھی نہیں دیکھا. کیا ضرورت ہے مجھے اتنا دیکھنے کی؟ اچھا اب ایک تو یہ بات, آپ کو معذرت کرنا ہوگا, آپ نے دھوکہ دہی کی ہے, اور آپ اس طرح سے کرتے ہیں بھائی رضی صاحب, آپ یہ کرتے ہیں دھوکہ دہی. 73 اور پیش کچھ اور کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں, وہ جس سے بات کریں ان کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے. یہ ہے دھوکہ دہی آپ کی. دوسری دھوکہ دہی جو آپ کو میں نے ثابت کر دیا یہیں پر بھی, کہ آپ نے حضرت یوسف جو انی رأیت 11 کوکبا, لیکن آپ نے نہیں بتایا. یہ دھوکہ دہی ہے. لیکن جب آپ کو پکڑا گیا آپ نے مانا, ہاں واقعتاً میں نے دھوکہ دہی کی ہے. آپ نے کہا بھئی جب وہ ہے ہی نیند کی بات, کیوں آپ اس کو پیش کر رہے ہیں؟ اللہ کے بندے ایسا مت کیجئے. آپ نے میری گفتگو اویس صاحب سے سنی ہے کہ نہیں کہ 73 پہ ہم بات کر رہے ہیں؟ تو پھر یہاں آپ نے لگایا ہوا ہے, بھئی آپ کہیں پر بھی لگا لیں, اپنے جو ہے کسی دفتر کے سامنے, اپنے جو ہے عبادت کے سامنے لگ کے رکھائیں, ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ ہم تمہاری تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں نہیں.
دوسری بات جو بخاری کی بات کر رہے ہیں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن یہ بھی آپ کی ایک دھوکہ دہی ہے. بھائی ایک چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، کہیں اور آپ کو جا کر سمجھ میں آئے گی. جس طرح سے قرآن مجید میں جو یہ بندہ پڑھ لے گا انی رأیت 11 کوكبا، آپ کی طرح کوئی خیانت کرے گا لیکن وہ پکڑا جائے گا کہیں اور جا کر. بعین ہی جو بخاری کی حدیث آپ پیش کر رہے ہیں اور اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو لفظ نہیں ہے. دیکھیں ابو موسیٰ الاشعری بخاری کی حدیث ہے، رأیت فی المنام، اللہ اکبر، رأیت فی المنام انی اہاجر من مکہ الی ارض بہا نخل. فی المنام، رأیت فی المنام، اس کو کون پیش کرے گا؟ مربی صاحب پیش نہیں کرے گا کیونکہ انہوں نے خیانت کرنی ہے. وہاں آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہاں اس میں بھی دیکھیں، یہ بخاری کی ہی حدیث ہے 7035، رأیت فی المنام. یہاں بھی آپ نے خیانت کی ہے، اپنا مقصد کا پیش کیا ہے کہ نہیں؟ اپنا مقصد کا پیش کر کے دیکھیں یہاں نہیں ہے، یہاں واضح. جہاں ایک بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، اپنے مقصد کا آپ لوگ لیتے ہو، مقصد کا جمع کیا، لیکن آپ پکڑے جاؤ گے مقصد کا پیش کرو گے. یہ بخاری نہیں ہے، اس کو کیوں آپ پیش نہیں کر رہے؟ تو وہ بات منام ہی کی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام یہ بھی بات موجود ہے جس میں ابو موسیٰ الاشعری راوی ہیں. کیا کرے؟ امام مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، بخاری میں بھی موجود ہے. کیا ہے؟ رأیت فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا. فی المنام، رأیت کیا ہے؟ یہ فی المنام، رأیت فی المنام انی اہاجر من مکہ الی ارض بہا نخل فذهب وہلی الی آخر الحدیث. اب یہاں واضح ہو گیا کہ یہ جو رائے تو ہے یہ منام کی بات ہے، منام کی. جس طرح حضرت یوسف کے وہ جو پیش کر کے آپ نے دھوکہ دہی کرنے کی کوشش کی، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا اور آپ نے مانا کہاں، اس کو بھی مانیے. ٹکڑا پیش مت کیجئے، ٹکڑوں کو پیش کر کے آپ کچھ ثابت نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہیں؟ دوسری بات، اس کا جواب آ گیا. اب آپ کہتے ہیں قیامت کا میں ٹائم دوں گا، قیامت کا ٹائم دوں گا. کیا قیامت کا ٹائم دیں گے؟ کہاں میں نے کیا کہا ہے؟ پیش کیجئے اس کو پیش کیجئے. آپ نے ضرور کوئی ٹکڑا رکھا ہوگا، ضرور کوئی ایسی بات ہے جس میں آپ نے اپنا، جس طرح 2 خیانتیں میں نے آپ کی پکڑی، بخاری والی بھی آپ کو پکڑ کے منام دکھایا، حضرت یوسف والی بھی پکڑ کے آپ کو منام دکھایا، اسی طرح 73 کی جو ہے وہ روایت ہے پیش کر کے میں نے آپ کو خیانت آپ کا دکھایا. اب آپ میری بات جو آپ قیامت کے صبح کا دے رہے ہیں، اسی وقت میں آپ کو جواب دے دوں گا. پوری ریکارڈنگ میرے یہاں پر چلائیے، کس سے میں نے بات کیا کی ہے، پھر میں آپ کو بتا دوں گا کہ میں نے کون سی بات کی ہے. ٹکڑوں میں آپ جی رہے ہیں، ٹکڑوں میں. اور آپ نے یہ کہا نا کہ آپ نے میری جو ہے وہ نقل اتاری. بھئی آپ کی آواز ایسی ہے، واقعتاً اگر آپ کسی مجلس میں گفتگو کریں گے تو جو معززین ہوں گے ان کو شرم محسوس ہوگا. یہ آپ کی آواز ایسی ہے، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا. مزید اچھا رضی بھائی، میں نے ان کو نیچے اتار دیا ہے، ان کو لے لیں واپس، کوئی بات نہیں. نہیں رضی بھائی نہیں، اس سے زیادہ برداشت نہیں ہے. وہ اب ذات پہ آ گئے ہیں. ہادی بھائی ٹرسٹ مجھے کریں، آج آپ دیکھیں گے کہ علمی طور پہ ان کے ساتھ کیا ہونے لگے. بس آج وہ پرسنل ٹارگٹ کر رہے ہیں آپ ان کو کرنے دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی آواز ایسی ہے. ہاں مجھے پتہ ہے، کوئی بات نہیں. ان کو ہم نے انشاءاللہ اللہ کی رحمت لینی ہے. یہ ان کی عادتیں ہم نے ان کو آج سکھا کے جانا ہے انشاءاللہ. آج ان کے لیے استثناء کر لیں. آپ کی بات درست ہے، لیکن انہوں نے مسیح موت کی توہین نہیں کی. میری کرتے رہے، مجھے کوئی ایشو نہیں، کوئی بات نہیں. کرنے دیں ان کو. السلام علیکم خوش ہونے دیں ان کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ہاں جی شیخ ہادی بھائی، دیکھیں وہ یہی تو چاہ رہا تھا جو آپ نے کیا، وہ مقصد ہی یہ تھا، تو لے لیں اس کو دوبارہ. کوئی بات نہیں ہادی بھائی، آپ کی بات اپنی طرف درست ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اگر مسیح موت کی توہین نہیں ہو رہی نا میری، وہ کرتا رہے، مجھے اپنی ذات کی کوئی کیئر ہی نہیں. ٹھیک ہے، ہم نے انشاءاللہ حق سے ان کا خاتمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت بہت جزاک اللہ. تو ان کی بات مجھے لگ رہا ہوگی، یا دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نا اب جواب دیں گے، کیونکہ جواب ہم نے اب دینا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے جو اعتراض کیے اس کا ہم انشاءاللہ اس کو ختم کرتے ہیں یہاں پہ اس کا جواب. پہلی بات یہ ہے پیارے بھائیو، جو میں نے بخاری کی روایت پیش کی ہے اس میں اریتو کے لفظ ہیں اور قرآن کے الفاظ ہیں رأیتو. اس میں نہ منام کا ذکر ہے نہ کشف کا ذکر ہے.
ٹھیک ہے. ہمارا یہ دعوت ہے کہ عربی زبان میں اریتو کا لفظ یا رأیتو کا لفظ اگر کشف یا خواب وہاں پہ نہ بھی ذکر ہو تو اس سے مراد خواب یا کشف ہو سکتا ہے عربی کے لحاظ سے. وہ الحمدللہ ہم نے ثابت کر دیا کہ دونوں روایات میں ہم نے دکھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن میں رأیتو کا لفظ اور اریتو کا لفظ صرف اور صرف خواب کے لیے بھی آ سکتا ہے. حالانکہ وہاں پہ خواب کا لفظ بھی نہیں موجود، نہ منام کا لفظ موجود ہے اس آیت میں. یعنی دوران گفتگو حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف رأیتو کہا تھا، اور ایک روایت میں جو دوسری روایت ہے اس میں منام کا نہیں ذکر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بار بار پیش کیا ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ بھی کوئی منام کا ذکر نہیں، صرف اریتو کا لفظ ہے، ٹھیک ہے. پھر جو پیر اسکانی نے معذرت سے انہوں نے تو راہ فرار اختیار کر لی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ عوام تک ہمارا جو ہم نے بات کرنی ہے وہ پہنچ جائے، تو میں آپ بھائیوں کو اب دکھاتا ہوں کہ انہوں نے کیا خیانت کی ہے. وہ میں انشاءاللہ، مجھے بس ایک سیکنڈ دیں، میں وہ حوالہ بھی کھول لوں تاکہ سارا کچھ انشاءاللہ آج حل ہو جائے ان کا. انہوں نے جو باتیں کی ہیں یہ کہتے ہیں میں آیت اللہ ہوں، ٹھیک ہے. یہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ آیت اللہ، یہ قاصد رسول اللہ بھی ہیں. یہ سارے دعوے تو بہت بڑے کرتے ہیں، لیکن آپ نے ان کی اخلاقیات بھی دیکھے ہیں اور ان کا علم بھی آپ کے سامنے کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں. بہرحال ہم انشاءاللہ آپ کو دکھانے لگے ہیں سارا کچھ. اب بس ایک حوالہ میں نکال لوں آخری والا، پھر انشاءاللہ. میں تو چاہتا تھا ان کے سامنے ہی ہو، لیکن بہرحال اگر ہادی بھائی ان کو نہ ریموو کرتے، ان کی گالیوں نے شروع ہونے لگی تھی. لیکن پھر بھی ہادی بھائی اگلی بار نا بس ان کے لیے، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ ان پہ آخری بار یہ ہم بات کر لیں. بہرحال کوئی بات نہیں، کوئی ایشو نہیں. ٹھیک ہے. اب پہلی بات یہ ہے، اویس بھائی کی گفتگو موجود ہے یوٹیوب پہ، اور میں نے خود اویس بھائی کو یہ حوالہ بھیجا مسند شامین کا کہ خود نواس بن سمعان جو کہ راوی ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں اریتو ان ابن مریم. اس پہ پیر اسکانی نے جھوٹ بولا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں، یہ نواس بن سمعان بلکہ مسند شامین کے الفاظ ہیں. ساروں نے سنا، ریکارڈڈ ہو چکی ہے بات. میں کہہ رہا ہوں جھوٹ بولا انہوں نے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اریتو، میں نے دیکھا. کیا یہ مسند شامین نے دیکھی ہے بات کی عیسیٰ علیہ السلام مینارے پہ اتر رہے ہیں؟ اریتو میں نے دیکھا. اویس صاحب پیر اسکانی کہہ کہ یہ مسند شامین خود اپنے متعلق کہہ رہا. جھوٹ. دوسرا جھوٹ ان کا، اویس نے شاید مجھے بھیجا ہو، میں نے دیکھا نہیں. بالکل جھوٹ. اویس نے براڈ کے دوران ان کو بھیجا ہے، پیر اسکانی نے براڈ کے اندر کہا مجھے مل گیا ہے. انہوں نے پڑھا بھی ہے شروع کا جملہ. یہ کس کی برات تھی؟ ایک بندہ سائل کالو کی برات تھی. یہ وہاں پہ ہوا. اویس شہادت دے گا. اویس یہاں واپس آئے کہ میں غلط بیانی کروں، چیلنج ہے اس کو. اویس نے واٹس ایپ پہ اس کو یہ حوالہ بھیجا ہے. اس کے دوران پیر اسکانی گیا دیکھنے کے لیے. یہاں کہہ رہا ہے میں نے دیکھی نہیں، جھوٹ بول رہا ہے. روایت دیکھی ہے اس نے. دوسری بات. تیسری بات یہ، وہ کہتا ہے کہ میں نے یوسف علیہ السلام کے متعلق دھوکہ دیا. میرا موقف ثابت ہوا ہے کہ رأیتو، وہاں جب یوسف علیہ السلام نے خواب کا ذکر کیا صرف رأیتو کا، میں نے دیکھا. تو پھر بھی خواب یا کش مراد ہے؟ کیا وہاں پہ منام ہے؟ رویا مراد ہے؟ رویا تو بعد میں جب کش پورا ہوا ہے پھر ان کے الفاظ یہ دکھا رہے ہیں. تو بات تو میری صحیح ثابت ہوئی کہ رأیتو اکیلا خواب پہ دلالت کرتا ہے. میں نے ان کو جب ارشاد الحق اثری کی ویڈیو دکھائی وہ ان کے لیے ہلاکت تھی، ایک لفظ نہیں انہوں نے بولا. میں نے عبدالحق محدث دہلوی صاحب کا حوالہ پیش کیا کہ اریتو کا معنی یعنی فی المنام.
تو اریتو اکیلا بھی موجود ہو تو کش خواہ بھی مراد ہے، یا تو آپ مانے عیسیٰ علیہ السلام کو جسمانی طور پہ دیکھا ہے۔ اب جو میں نے ان کو قیامت تک کے لیے چیلنج دیا ہے وہ بھائی سن لیں۔ کہ وفات کے کیا معنی ہے؟ وفات کے معنی موت بھی ہے، وفات کے معنی نیند بھی ہے، وفات کے معنی پورا لینے کے بھی ہے، وفات کے معنی پورا دینے کے بھی ہے۔ تو یہاں پر مفسرین اور صحابہ ابن عباس، یہاں جب آپ دیکھیں گے پڑھیں گے، کہا وفات المنام، وہ کہتے ہیں ابن عباس اور صحابہ نے کہا یہاں وفات منام ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ثابت کر دے، میں ٹک ٹاک پہ آئندہ میری آواز نہیں آئے گی۔ چیلنج ہے ان کو، آئے قیامت تک وقت ہے، مجھے دکھائیں جا ابن عباس رضی اللہ عنہ اور صحابہ نے کہا متوفیقہ کا معنی نیند ہے۔ یہ وہی جھوٹ ہے جو کلاؤڈ سرفر نے بولا تھا اور وہ پکڑا گیا تھا۔ پیر اسکانی ابھی تک وہاں پہ ہی ہے جہاں کلاؤڈ سرفر کو ہم نے پکڑا تھا۔ اب چیلنج ان کو گیا ہے ہمیں دکھائیں وفات منام ابن عباس اور صحابہ سے۔ اگر آپ نہیں ثابت کر سکتے تو لائیو رجوع کریں، ہمارے چینل پہ آ کے توبہ کریں کہ آپ نے جھوٹ بولا صحابہ کے متعلق۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے متوفیقہ ممیتو کا کہا ہے، منام کا نہیں کہا۔ امام طبری رحم اللہ نے ان کو وفات الموت کے ماتحت رکھا ہے، منام کے ماتحت نہیں رکھا۔ جھوٹ بولنا انہوں نے، مجھے اب ثبوت چاہیے ان سے، وہ نہیں دیں گے۔ تو یہ میں نے ارشاد الحق اثری کا کلپ بھی دکھا دیا کہ اریتو کا معنی یہاں پہ خواب کا ہی ہے، نہیں تو کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے؟ یا تو آپ کے خواب ہے یا آپ کے کشف ہے، کوئی تیسرا طریقے کہ بیداری میں حقیقی جسم موجود تھا، وہ بھی آپ کہہ نہیں سکتے۔ جو میں نے اویس بھائی کو بات بتائی تھی، اب یہ مشکل ہے اویس بھائی کی، وہ کیونکہ عالم نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی باتوں کی، تو وہ جب سوال پوچھے، جو ہمارا سوال ہے وہ پوچھتے ہی نہیں صحیح طرح۔ یہ دیکھیں، ان نواس بن سمعان قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال ذات غداتی، یہ جو روایت ہے اسی میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ کا نزول ہوگا عند المنارۃ البیضاء، منارے پہ، سفید منارے پہ، شرقیہ دمشق شرقیہ دمشق۔ اب انہی نواس بن سمعان نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اریتو، کہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ منارے پہ آ رہے ہیں، تو خواب یا کشف ہے؟ یہ میں نے اویس بھائی کو بتایا تھا۔ اویس بھائی نے غلطی سے ان کو کہہ دیا کہ نہیں، میں نے کہا کہ یہ 7373 میں الفاظ ہیں۔ چیلنج ہے میرا، دکھائیں میں نے یہ کہاں کہا ہے، دکھا دے، میں ٹک ٹاک چھوڑ دوں گا کہ میں نے کہا صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں۔ میں تو خود اویس بھائی کو یہ حوالہ بھیجا ہے۔ تو اب یہ میں نے ان کا جواب دے دیا، لیکن میں چاہتا تھا ان کے سامنے یہ گفتگو جاری رہتی، آپ دیکھتے کہ وہ گالیاں اوڑ دیتے، پھر ہم ان کو نکالتے۔ لیکن جب تک انہوں نے میری ذات پہ رہنا، مجھے نہیں کوئی ایشو، وہ کہیں جو مرضی کہیں، ان کے پاس دلائل کوئی ہوتے نہیں، ٹھیک ہے؟ گالیاں دینا چاہتے ہیں، ذاتیات پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ختم ہو چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں۔ میں اس وجہ سے کہتا ہوں پیارے بھائیو، یہ مظلوم ہے، ان کے پاس قرآن حدیث نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ آیت اللہ ضرور ہوں گے اپنے ہاں، لیکن ہم ان کو جو اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل کیا، ان کی یہ آیت اللہ نہیں ہے، یہ کسی اور کے شاید آیت ہوں، یہ اللہ کے آیت نہیں ہو سکتے جن کی یہ علمی حال ہے، اخلاقی حال ہے۔ پہلی بات، دوسروں پہ اوپر غلط باتیں کرنی منازع کے دوران، میں نے تو نہیں ان کے اوپر کوئی حملہ کیا، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے، یہ قاصد رسول اللہ بھی ہیں، لا الہ الا اللہ پیر ازکانی رسول اللہ کا جو کلمہ ہے، ان کے شاید بعض ہوں پڑھنے والے، تو ہم نے تو نہیں ان کی کوئی اخلاق پہ یا ذاتیات پہ کوئی اعتراض کیا، ہم نے تو دلائل ہی پیش کی ہیں، ان کے پاس کیونکہ جواب نہیں تھا ذاتیات پہ آگے۔ لیکن میں نے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ علمی طور پہ ان کا جو حال کریں گے یہ یاد رکھیں گے، اس وجہ سے یہ یہاں آتے ہی نہیں، بار بار ان کو کہا ہوا ہے کہ آئیں میدان میں، نہیں آئیں گے۔ آج زبردستی سے کھینچ کے ان کو اویس پہ یہاں لائے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا
جواب ان کے پاس اتنے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے. کیسے دیکھا ہے بتائیں ہمیں, نہیں بتا سکتے. تو یہ آج کی گفتگو تھی, لیکن بہرحال جو ہے وہ ہے. رضی بھائی جب انہوں نے ان کے پاس جواب نہیں ہوتا پھر یہ ذات پر حملہ کرتے ہیں, اور یہ اس سے بھی زیادہ گالیاں دینے والے تھے کیونکہ ہم تو ان کو جانتے ہیں نا, تو اس وجہ سے ان کو نیچے اتارا ہے. تو جس طرح کا انہوں نے حملہ کیا ہے اور وہ آگے جو کچھ کرنے والے تھے, تو میں بہتر سمجھتا ہوں کہ جو ماحول ہے وہ ٹھیک ہی رکھا جائے تو اچھا ہے. ہاں جی ایک بندے کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ گالی باز ہے, تو دیکھیں ان کی گارنٹی بھی دی ہے اویس بھائی نے, اس کے باوجود وہ باز نہیں آیا, 3 دفعہ اس کو موقع ملا. ہاں جی. اور آپ دیکھیں توفع کا لفظ جس کے متعلق انہوں نے صحابہ پہ جھوٹ بولا ہے, دھوکہ دیا, خیانت کی ہے, یہ ان کے الفاظ میں ان کو واپس تحفے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں. تو پھر بھی جسم تو زمین پہ رہتا ہے, جو سوتے ہیں کیا ان کا جسم آسمان پہ جاتا ہے؟ نہیں. تو اب ہادی بھائی یہ حوالہ نا آپ نے دوسرے بھائیوں نے اویس صاحب سے مانگنے, نہیں تو اسکانی صاحب توبہ کریں. کیوں ان کو کیوں حق ہے کہ صحابہ کے متعلق غلط باتیں پھیلائیں, لوگوں کو دھوکہ دیں؟ چیلنج میں نے ان کو قیامت ٹائم تک وقت دیا, قیامت تک وہ یہ حوالہ نہیں پیش کر سکیں گے. جھوٹ ہے. پھر انہوں نے ہادی بھائی آپ نے یہ بات سنی ہے نا, ابھی انہوں نے کہا ہے کہ شاید مجھے اویس نے بھیجا ہو لیکن مجھے نہیں پتا, یہ انہوں نے کہا ہے نا منازع کے دوران. رضی بھائی میری کال آ گئی تھی, میں نے کچھ بھی نہیں سنا, شاید آپ ہاں کچھ جی کہہ رہے تھے. ہاں جی, تو میں رپیٹ کر دی. میں کہہ رہا ہوں آپ نے منازع کے دوران سنا نا, اسکانی نے کہا شاید اویس نے مجھے بھیجا ہو, میں نے نہیں دیکھا والا. مجھے کنفرم نہیں ہے, لیکن ہم پھر میں نے سنا اور انہوں نے کہا میں پڑھتا نہیں ہوں, مجھے فلانا بھی بھیج رہا ہے, ہاں مجھے پتہ ہی نہیں کیا بھیج رہا ہے, یہ میں مانی نہیں بھائی پڑھتا. اتنا بڑا جھوٹ ہے. میں وہ براڈ سن رہا تھا, اویس نے جب اسکانی کو بھیجا وہاں وہ رکا اور وہ حوالہ پڑھ رہا تھا. ساحل کالو کی براڈ تھی, میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں. یہاں آ کے جھوٹ بولا کہ میں نے نہیں دیکھا. اب میں چیک کرتا ہوں, اگر وہ ریکارڈنگ میرے پاس ہو تو وہ بھی میں پلے کر دوں گا, لیکن اب مجھے پتہ نہیں وہ ہے میرے پاس یا نہیں. چیک میں کر رہا ہوں, آپ بھائی بات کریں. اور کسی احمدی بھائی رضی بھائی یہ چیزیں سنبھال کے رکھے, جب آئے گا نا پھر اس کے سامنے اس کا جھوٹ نکالنا. وہ نہیں میرے اب خیال آنے میں لگے, وہ نہیں آئیں گے کبھی بھی. آپ نہیں وہ نہیں آئیں گے. آپ نے اتنا ان کا جھوٹ کھول دیا, ابھی اس نے آ کے شرمندگی ہونی ہے اس کو. وہ شرمندہ ہے, انہوں نے خود ہی بول دیا شرمندہ ہے. ابھی فرحت بھائی ابھی جو ہونے لگے نا مزید, وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, ٹھیک ہے؟ میں آپ بھائیوں کو دکھاتا ہوں کہ مجھے وہ کلپ مل گئی الحمدللہ, جہاں اس کو لائیو حوالہ بھیجا گیا ہے. یہ اس کے لیے موت ہے, ٹھیک ہے؟ میں ابھی دکھانے لگا ہوں. اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانے کہ یہ جھوٹا شخص ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, ٹھیک ہے؟ معذرت میں سختی کروں, لیکن اتنا دجل یار, آپ کو حوالہ بھیجا گیا ہے, میرا سکین بھیجا گیا ہے, آپ نے لائیو اس کو دیکھا بھی ہے, پھر بھی آپ انکار کریں میں نے نہیں دیکھا. عجیب و غریب ان کا حال ہو چکا ہے کہ جماعت اسلام احمدیہ کے آگے کیونکہ دلائل ان کے پاس ہوتے نہیں, تو یہ ایسے عجیب و غریب دعوے کر دیتے ہیں. ثبوت ہم اب دکھائیں گے. یہ ٹیلی گرام پہ لوڈ ہو رہی ہے, بلکہ میں یہاں ہی پلے کر دیتا ہوں. یہ میں ویسے چاہتا ہوں کہ ساتھ نظر بھی آئے, تو میں ٹیلی گرام سے پہلے اپنے کمپیوٹر میں بھیجتا ہوں, وہ لوڈ ہو رہی ہے, پھر سارے بھائیوں کو میں دکھاؤں گا کہ اویس وہاں پہنچا ہے میرے حوالے کے ساتھ. تو پیر اسکانی کو پتہ تھا کہ میرا کیا دعویٰ ہے, کہ نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی روایت جو کہ صحیح مسلم میں ہے, اسی کے متعلق نواس بن سمعان نے خود وضاحت کی ہوئی ہے مسند شامین میں کہ یہ کشف ہے, ٹھیک ہے؟ تو میں انشاءاللہ وہ لوڈ ہو رہا ہے, تھوڑا سا سلو ہے ابھی, لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ مجھے پہنچ جائے. میرے فون میں تو ہے, تو اگر 5 منٹ تک نہیں لوڈ ہوتا تو میں کم از کم
آڈیو سنا دوں گا اور پھر اگر مزید جب وقت ہو تو میں اس کو پلے بھی کر دوں گا. تو کافی بھائی انہیں ریکویسٹ ڈالی، ان میں سے کوئی غیر احمدی ہے تو ان کو ہم لے تو سکتے ہیں، لیکن پہلے میں یہ آڈیو سنا دوں، ٹھیک ہے؟ پھر میں آڈیو ہی سنا دیتا ہوں کیونکہ یہ ویڈیو پتہ نہیں لوڈ نہیں ہو رہی کسی وجہ سے. بہرحال ہم اس کی آڈیو ابھی پلے کر دیتے ہیں تاکہ وہ سارے بھائی سن لیں. یہ دیکھیں اس براڈ پہ ہے، افضل وریج کی براڈ ہے، اور یہ براڈ ہے اپریل 4. یا اویس صاحب کیا کہتے ہیں سنیں. اپنے عالموں سے بھی سیکھتے ہیں یہ بات، لیکن اس میں جو اہم بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ واضح کر دیں کہ آریتو ان ابن مریم علیہ السلام، اس کو یہ کیسے دیکھتے ہیں مفتی صاحب، ہمارے ظاہر اسکانی صاحب، اس کو پہلے کلیئر کریں. پھر اس حدیث کے اندر نہیں، اس کی ایک یہ روایت ہے، وہ پیر صاحب کو پتہ چل گیا. یہ دیکھیں انہوں نے پوچھا حدیث 7373 میں، اویس صاحب نے کہا نہیں دوسری روایت میں ہے. یہاں پہ اویس بھائی بھی کہہ رہے کہ نہیں آپ نے تو 7373 کی بات کی تھی. اب میں اویس بھائی کو نہیں جھوٹا کہوں گا، میں کہوں گا وہ بھول چکے تھے، لیکن سارے سن رہے ہیں. اویس بھائی کو تو پتا تھا. آگے سنیں. آریتو مطلب یہ کشف نیند کے اندر ایک بات ہے، تو یہ آریتو ان ابن مریم علیہ السلام یخرجو. میں اس پوائنٹ کو جانتا ہوں، میں کہتا ہوں وہ حدیث دوسری ہے، لیکن میں اس پہ چلا نہیں جا رہا. لیکن یہ پورا چونکہ سہیل بھائی انہوں نے میٹافوریکلی اس کو کنسیڈر کیا نا، تو میٹافوریکلی کنسیڈر کرنے کے لیے انہوں نے آریتو کے اوپر اس کو بیس کیا ہے، اس کی فاؤنڈیشن انہوں نے یہ رکھی ہے. تو یہ پھر یہ تو پتہ چلے گی کہ آریتو ہے بھی کہ نہیں ہے. نہیں ایک تو چلے آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن مجھے سمجھ آپ وہ ریفرنس مخصوص دے سکتے ہیں جہاں سے انہوں نے استدلال لیا. یار یہ پورا عربی میں ہے، میں پیر صاحب کو آپ کو واٹس اپ کر سکتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں. نہیں وہ حدیث نمبر کیا ہے جس کے طرف انہوں نے اشارہ کیا؟ وہ بھی سمجھ لگ رہا ہے، وہ بڑی پتہ نہیں کیسی عربی ہے وہ. میں اگر کہتے ہیں تو میں سینڈ کر دیتا ہوں آپ کو، آپ اس کو دیکھ لیں، آپ کو مجھے سینڈ کر دیں. میں آپ کو مجھے واٹس اپ کیجیے اس کو. مجھے یہ کس کی آواز ہے؟ آیت اللہ قاصد رسول اللہ پیر اسکانی. مجھے واٹس ایپ کر دیں، سنتے جائیں. جی پی صاحب میں کروا دیتا ہوں آپ کو سینڈ. ہوگا آ رہی تو کیا؟ ہاں جی دیکھا. دیکھیے اس حدیث میں تو یہ الفاظ نہیں ہے میرے خیال سے. عابد بھائی یہ جتنی بھی آپ نے باتیں پڑھی وہی بات جو پہلے بتا دی جو شارحین نے لکھی ہے کہ ان آیاتوں میں دجال کے فتنے سے بچنے کا ایک مضبوط اصول اللہ پاک نے بتائے ہیں. یعنی اللہ کے اسماء اور صفات کا صحیح پہچان، اللہ کیا کیا کریں گے وہ تمام چیزیں، ایک مضبوط جامع بات مختصر وہ. پھر جو بھی مدعا جھوٹا جو ہے مدعی ہوگا وہ آپ کے ذہن میں موجود ہوگا اور اس کو آپ پہچانیں گے، اس کے دھوکے میں نہیں آئیں گے. یہ ہے وہ بات. اس کا خلاصہ یہی ہے، ان کو یاد رکھنے کا. افغانی صاحب بیچ میں یہ جو سوال اٹھا ہے کہ یہ جو آیت بھی پڑھی ہے کہ وہ ابھی سنتے جائیں، میں آگے کروں. اویس بھائی نے جو بات کی تھی یہ یا خواب ہے یا کشف ہے، تو جو اس حدیث میں 7373 میں بتایا جا رہا ہے جو ابھی تک آپ نے پڑھا ہے اس سے تو دے رہے کہ موجود ہے. اس حدیث کے الفاظ جو اوریت ان ابن مریم، یہ دیکھیں اب اویس بھائی کا واٹس ایپ حوالہ جو میں نے بھیجا ہے، پیر اسکانی پڑھنے لگا. پھر کمالات پہ مانی بھائی اس پہ اب نے کرنی ہے گفتگو، کیونکہ اتنی بری طرح یہ جھوٹا ثابت آ جو ہے. یہ سنے بھائی، یہ پڑھے گا حوالہ خود ہی. یہ آیت افغانی صاحب سے بیان کی ہوئی ہے نا جی افغانی صاحب. میں اصل میں اس حدیث کو دیکھ رہا ہوں جو اویس صاحب نے پیش کیا. تمام چیزوں کو ایک ساتھ تو نہیں دیکھا جا سکتا نا. ہاں جی اس کو تو دیکھنے دیں یا آیات پہ بات کر لیں، ایک چیز کو چھوڑ کے اس کو تو دیکھنے دیں، اب وہ آگے پڑھیں گے حوالہ. سنے بھائی، دوسری چیز کو نہ جائے نا. کس پہ بات کرنی ہے پہلے، حدیث پہ یا یہ حدیث ابن عساکر میں
ये हवाला दे रहे हैं कि मौजूद है। इस हदीस के अल्फाज जो उरीद इब्न मरियम अलैहिस्सलाम यखरुजु मिन इंद ब्रैकेट में युमना अलमनारा अलबैदा। ये देखें, खुद पीर अस्कानी ने हवाला पर है, खुद अपने अल्फाज से झूठा साबित हुआ है कि वो व्हाट्सएप मैसेज पहुंचा भी है, लाइव उसने पढ़ा भी है, यहां के कहते यार मैंने देखा नहीं। झूठ। ये आयतुल्लाह है, ये मौलवी हैं, ये कासिद रसूलुल्लाह है। तो ये मैं भाइयों को दिखाना चाह रहा था, ये दहरियत है। जिसका अल्लाह का खौफ हो, क्या वो इस तरह लाइव आके झूठ बोलेगा कि मैंने वो व्हाट्सएप मैसेज नहीं देखा, और ऊपर से ये झूठ बोले कि अवैस को तो पता ही नहीं, तुम दूसरी रवायत पेश कर रहे हो। अब समीर भाई आप ऊपर आए जरा, आप बताएं मुझे क्या पीर अस्कानी ने वो हवाला देखा है या नहीं? यहां पे कह रहा है नहीं देखा, वहां पे कह रहा है देखा है।